اسے یہ دیکھ کر خوشی تو بہت ہوتی تھی، لیکن اسے یہ تجسس بھی تھا کہ آخر ان دونوں کے درمیان ہوا کیا ہے، کیونکہ وہ دونوں تو کبھی ایک دوسرے کے بغیر رہتے ہی نہیں تھے۔ جو بھی تھا، باقی سب گھر والوں کی طرح اسے نہیں یہ لگتا تھا کہ غزان 1 سال گھر سے دور رہنے کی وجہ سے دلروز اس سے ناراض ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو غزان کے واپس آ جانے پر دلروز فوراً اپنی ساری ناراضگی بھلا دیتی، لیکن یہاں تو وہ اسے دیکھ کر ہی اپنا رخ موڑ لیتی تھی۔ اس لیے صبا کو اور زیادہ تجسس تھا، کیونکہ اسے اندر کی بات جاننی تھی۔ صبا، تم اپنے کام سے کام رکھو، میں اور دلروز ناراض ہیں یا نہیں اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، اور اگر وہ مجھ سے ناراض ہے بھی تو مجھے اچھے سے آتا ہے اسے منانا، آج نہیں تو کل میں اسے منا لوں گا، اس لیے بہتر ہے تم یہ چٹکے لینے والے کام نہ کرو۔ غزان اس کو اچھے سے بے عزت کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے صبا اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ دلروز، دیکھو 3 دن ہو گئے ہیں یہ مجھے مسلسل اگنور کر رہا ہے، نہ جانے کس بات کا گھمنڈ ہے اسے، وجہ بھی نہیں بتا رہا اپنے ناراض ہونے کی، اور اگر میں بات کروں تو جواب بھی نہیں دیتا، نہ میرا فون اٹھاتا ہے، یونیورسٹی میں بھی مجھ سے بات نہیں کرتا، اور گھر جا کر بھی اس کا یہی حال ہے۔ میں ان کے گھر بھی گئی تھی لیکن اس شخص نے میری طرف منہ بھی نہیں کیا۔ دلروز کی دوست زینب اس کے پاس آتی اپنے منگیتر احمد کی شکایت لگاتے بولی، جو کہ اس کا ہمسایہ بھی تھا۔ دراصل حماد، دلروز، زینب اور احمد ان چاروں کا آپس میں گروپ تھا، اس لیے ابھی زینب احمد کو دلروز کے پاس بیٹھا دیکھ کر اس سے شکایت لگاتی بولی، جبکہ زینب کی شکایت پر دلروز نے احمد کو گور کر دیکھا، جس پر احمد نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے دلروز کو دکھایا تھا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو تم زینب کو؟ دلروز نے احمد کو گھورتے ہوئے پوچھا، جس پر احمد نے کوئی جواب نہ دیا تو زینب کو اور زیادہ غصہ آیا۔ اب میسنے بن کر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جواب دو نا، کیوں اتنے دن مجھے اگنور کیا، ایسے جیسے تم اندھے اور تمہیں نظر ہی نہیں آتی میں؟ زینب نے دانت پیستے ہوئے کہا تو اس بار احمد ایک دم سے کھڑا ہوا۔ کیا کہا تم نے مجھے؟ میں اندھا ہوں؟ احمد نے اپنی طرف اشارہ کرتے پوچھا، جبکہ زینب نے فوراً ہاں میں سر ہلاتے تصدیق کی۔ اگر میں اندھا ہوں تو قصور بھی تمہارا ہی ہے زینب۔ احمد نے انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے اسے قصوروار ٹھہرایا تو زینب کے ساتھ دلروز بھی حیران ہوئی۔ وہ کیسے؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولی۔ وہ ایسے زینب بی بی کے نہ تو چھت پہ آتی، نہ میں دیوانہ ہوتا، نہ تو وٹا مارتی، نہ میں کانا ہوتا۔ سیریس انداز میں فنی شعر پڑھتے آخر میں وہ آنکھ مار کر وہاں سے بھاگ گیا، جبکہ زینب کو اب سمجھ آئی تھی کہ وہ 3 دن سے جان بوجھ کر اسے ستا رہا تھا۔ وہ بھی غصے سے لال پیلی ہوتی اپنا بیگ اٹھا کر اس کے پیچھے اسے مارنے کے لیے بھاگ گئی تھی، جبکہ دلروز ہنستے ہوئے ان دونوں کو ٹام اینڈ جیری کی طرح ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگتے دیکھ رہی تھی۔ چلیں دلروز، ہمیں ٹیلر کے پاس بھی جانا ہے۔ دلروز زینب اور احمد کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ تبھی حماد اس کے پاس آتا بولا تو وہ وہاں سر ہلاتی کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ لہنگے کا آرڈر دیتے حماد اسے لنچ کروانے کے لیے ریسٹورنٹ میں لے گیا، اور اب دونوں کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حماد، میں نے انہیں بتا دیا کہ میری منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ دلروز نے اچانک کہا تو حماد حیران ہو کر اسے دیکھتے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ آخر وہ کس کی بات کر رہی تھی، مگر تبھی اس کو غزان کا خیال آیا۔ غزان کی بات کر رہی ہو تم؟ حماد نے پوچھا تو دلروز نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی میں ان کی ہی بات کر رہی ہوں، دلروز نے اسے جواب دیتے بریانی کا چمچ منہ میں رکھا تھا۔ تو کیا کہا پھر آگے سے اس نے؟ حماد نے بھی تجسس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے کیوں نہیں پتا وغیرہ وغیرہ، اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھے پرانے رویے کی معافی مانگتے اپنی محبت کا اظہار کرتے پرپوز بھی کیا تھا شادی کے لیے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اچھا کیا نا، دلروز نے اسے بتاتے ساتھ اس سے تائید چاہی، جبکہ حماد نے ہاں میں سر ہلاتے اس کی تائید کی تھی، جس پر روز واپس سے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ اسے اپنی ساری باتیں بتاتی تھی اور حماد اس کی باتیں سنتا بھی تھا۔ اگر دانیال کے بعد اس نے غزان کے بارے میں کسی کو بتایا تھا تو وہ حماد تھا، کیونکہ جب حماد کا پرپوزل اس نے ایکسیپٹ کیا تھا تو اس نے حماد کو ہر بات بتائی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بعد میں اس کے لیے کسی قسم کی پریشانی ہو۔ وہ اپنے مستقبل کو اپنے ماضی کی وجہ سے برباد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے اپنا کھانا کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے کہ تبھی ویٹر ان کے پاس آیا۔ سر آپ پینے کے لیے کیا لینا چاہیں گے؟ ویٹر نے ان سے پوچھا۔ ایسا کریں 2 مینگو جوس لے آئیں، کیونکہ یہ ہم دونوں کو ہی بہت پسند ہے۔
دلروز نے مسکراتے ہوئے جلدی سے ویٹر کو جواب دیا، جبکہ حماد جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی ایک دم اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ دلروز مجھے مینگو جوس سے الرجی ہے۔ حماد نے اس کو یاد دہانی کروائی تو دلروز کے چہرے کی مسکراہٹ بھی غائب ہوئی۔ ہاں واقعی حماد کو تو مینگو سے الرجی تھی۔ مینگو جوس تو غزان کا فیورٹ تھا، حماد کا نہیں۔ یہ بات یاد آتے ہی اس کا کھانے سے دل بھر گیا۔ کچھ نہیں پینے کے لیے منگوانا بھائی، آپ جائیں۔ اس نے ویٹر کو منع کرتے پاس پڑے ٹیشو سے اپنے ہونٹ اور ہاتھ صاف کیے اور پھر بڑی مشکل سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاتے حماد کو دیکھا۔ میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے، میرا پیٹ بھر گیا ہے، دلروز نے حماد سے کہا تو حماد نے بھی ہاں میں سر ہلاتے ویٹر کو بل لانے کا کہا تھا، جبکہ دلروز اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ دلروز کے ریسٹورنٹ سے باہر نکلنے تک حماد کی نظروں نے اسے دیکھا تھا۔ اسے پتا تھا کہ دل جتنا مرضی غزان کو بلانے کی کوشش کرتی مگر آج بھی غزان کے لیے اس کا دل جذبات رکھتا ہے، اور یہی بات اس کو تو تکلیف دیتی مگر دلروز کو بھی تکلیف دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں دنیا نہیں محبت ہوں، اس لیے وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی۔ اسے کسی سے محبت تھی اور وہ میں نہیں تھا، یہ بات مجھ سے زیادہ اسے رلاتی تھی۔ دانیال آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ تبھی اس کے آفس میں ورشا داخل ہوئی، جبکہ اسے دیکھ کر دانیال کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ ورشا ان کے بزنس پارٹنر کی بیٹی تھی اور دانیال کو اس سے بہت زیادہ چڑ تھی۔ ورشا کا یہاں آفس میں کوئی کام تو نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اپنے بابا کے ساتھ ویسے ہی آفس میں آ جاتی اور پھر دانیال کا سر کھاتی رہتی۔ اس کا اپنے بابا کے علاوہ کوئی نہیں تھا دنیا میں۔ اتنی زیادہ اپنے بابا کی لاڈلی ہونے کے باوجود وہ بہت سلجھی ہوئی تھی۔ بس کو دانیال کے لیے بالکل بھی سلجھی نہیں تھی۔ تقریباً کوئی 4 مہینے پہلے وہ پہلی بار آفس میں آئی تھی اپنے بابا کے ساتھ۔ اسی دن اس نے دانیال کو پہلی بار دیکھا اور بس پھر وہ ون سائیڈڈ لو کر بیٹھی دانیال سے۔ اس دن کے بعد سے تو اس کا معمول ہی بن گیا تھا ہر دوسرے تیسرے دن آفس آ جانا، جبکہ دانیال کو وہ ایک آنکھ نہیں باتتی تھی۔ ورشا تمہیں کوئی کام نہیں ہے؟ جب دیکھو منہ اٹھا کر آفس آ جاتی ہو، تمہارے باپ کے ساتھ ہماری بزنس ڈیل ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا آفس تمہارے باپ کا آفس ہی بن گیا۔ جب تمہارا دل کیا تم بے شرموں کی طرح منہ اٹھا کر ہمارے آفس میں آ گئی۔ دانیال نے تو ورشا کے آفس میں داخل ہوتے ہی اس کی اپنی طرف سے بڑے اچھے سے بےعزتی کی، لیکن ورشا کو دانیال کی کوئی بات کب بری لگتی تھی؟ کیا کروں، میرا دل ہی نہیں لگتا گھر میں، اور آپ میرا فون بھی تو نہیں اٹھاتے، اس لیے جب بھی آپ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے میں آپ کے آفس آ جاتی ہوں۔ ویسے بھی فریاد انکل لوگوں کو بھی میرے یہاں آنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ورشا نے بنا دانیال کی بات کا برا مانے مسکراتے ہوئے جواب دیتے بعد میں اپنا سوال پوچھا۔ باپا اور تایا لوگوں کو اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ تم جا کر ان کا سر نہیں کھاتی، تم یہاں میرے آفس میں آ کر فری میں میرا بی پی ہائی کرتی ہو، تو مجھے اعتراض ہے تمہارے آنے سے، دانیال نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا تو ورشا نے اپنا منہ پھلا لیا۔ میں اتنی دلی چاہ سے آپ سے ملنے آتی ہوں، اتنے پیار سے آپ سے بات کرتی ہوں، اور ایک آپ ہیں، آپ کو میری کوئی قدر ہی نہیں۔ آپ کو تو جیسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، ورشا نے ناراضگی بھرے لہجے میں کہا تو دانیال نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ او بیبی مجھے معاف ہی رکھو، تم اپنے پیار محبت سے، مجھے نہیں چاہیے تمہاری محبت اور چاہت، جاؤ اپنا کام کرو، جان چھڑانے والے انداز میں کہتے دانیال نے پاس پڑی فائل اٹھا کر ریڈ کرنا شروع کی، جبکہ ورشا نے پہلے تو کچھ پل خاموشی سے آنکھیں چھوٹی کیے دانیال کو گھورا اور پھر کھڑی ہوتی اپنے کندھے میں ڈالا ہوا دوپٹہ اپنے گلے کے گرد لپیٹنے لگی۔ دانیال نے فائل سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا تو ورشا گلے کے گرد لپیٹے ہوئے دوپٹے کے دونوں سروں کو کھینچ کر اپنے گلے پر دباؤ بڑھا رہی تھی۔ فائل واپس بند کر کے رکھتے اپنی کوہنیاں ٹیبل پر ٹکا کر دانیال اس کو دیکھنے لگا۔ تم میری قدر نہیں کرتے نا تو ٹھیک ہے، دیکھنا ابھی اور اسی وقت میں اپنی جان دے رہی ہوں، اس نے دانیال کو وارن کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے بولنے پر دانیال نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا جیسے کہنا چاہتا ہو جلدی کرو اور مڑو۔ دانیال کے یوں اشارہ کرنے پر ورشا کو اپنا پلان ناکام ہوتا نظر آیا، لیکن پھر بھی خود کو کانفیڈنٹ ظاہر کرتے وہ ہلکا ہلکا دوپٹے کا دباؤ اور بڑھانے لگی۔ جب دباؤ کچھ زیادہ ہی بڑھنے لگا تو اس کا سفید چہرہ لال پڑ گیا تھا، جبکہ دانیال نے اسے ابھی تک نہیں روکا تھا۔ دانیال کو خود کو روکتا نہ دیکھ آخر ورشا نے مشکل سے اٹکتے اٹکتے اس کا نام پکارا تھا کہ وہ اسے ابھی بھی روک لے، مگر دانیال بھی اچھے اس کے سارے ڈرامے جانتا تھا۔
کیا دانیال دانیال لگا رکھی ہے تم نے؟ مرو جلدی کرو، جب تم مر جاؤ گی تو میں تمہیں اٹھا کر تمہارے باپ کے گھر پہنچا دوں گا۔ اب جلدی مرو، میرا ٹائم ویسٹ نہ کرو، مجھے بہت کام ہے، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں تمہارے مرنے کا۔ دانیال اسے کہتا اپنی گھڑی پر باقاعدہ ٹائم دیکھنے لگا، جبکہ دانیال کو بالکل سیریس دیکھ ورشا نے خود ہی اپنے گلے سے دوپٹہ نکال لیا اور پھر اپنے گلے پر ہاتھ رکھتی بری طرح سے کھانسنے لگی۔ ارے ہٹا کیوں دیا دوپٹہ؟ مر تو لیتی اچھے سے، مجھے تو تم ابھی بھی زندہ نظر آ رہی ہو۔ دانیال نے اسے طنزیہ کہا تو ورشا نے اسے اپنی سرمئی آنکھوں سے گھور کر دیکھا۔ بہت ہی کوئی تم بے حس انسان ہو، جا رہی ہوں میں، تمہیں تو میری قدر ہی نہیں۔ ورشا غصے سے کہتی آفس سے باہر جانے لگی۔ جاؤ، میری جان چھوڑو اور پلیز اب دوبارہ مت آنا۔ دانیال نے بھی ہاتھ جوڑ کر اسے کہا، جبکہ ورشا جو دروازے کے پاس پہنچ چکی تھی اس نے واپس پلٹ کر دانیال کی طرف گھورتے دیکھا۔ ہاں نہیں آؤں گی، تم نے سمجھ کیا رکھا ہے ورشا کو؟ میں بھی تمہیں بتا کے جا رہی ہوں کہ میں اب تمہارے آفس میں نہیں آؤں گی، پورے 2 دن بعد آؤں گی، میرا انتظار کرنا۔ پہلے سیریس انداز میں غصے سے کہتے، آخر میں ورشا نے شرارتی انداز میں کہتے دانیال کو آنکھ ماری اور پھر اگلے ہی لمحے وہ آفس سے باہر تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر وہ 2 سیکنڈ اور اندر رہتی تو دانیال ضرور کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر میں دے مارتا۔ دوسری طرف دانیال جو ورشا کے پہلے بولوں پر تو بہت زیادہ خوش تھا کہ چلو اچھا ہوا، اب وہ اسے تنگ نہیں کیا کرے گی، لیکن اس کی آخری بات پر دانیال کا دل کیا ورشا کا تو نہیں مگر اپنا سر پھاڑ لے۔ پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر پانی پیتے اس نے واپس سے فائل کھولتے اس کا معائنہ جاری کیا، لیکن پھر ورشا کا ابھی کیے جانے والا ڈرامہ یاد آتے ہی اس کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آئی تھی۔ پاگل لڑکی، اس نے ہلکی آواز میں ورشا کو ایک نام سے نوازا تھا۔ امی آخر کب کرنے والی ہیں اب تائی امی سے میرے اور غزان کے رشتے کی بات؟ اب تو دلروز نام کا کانٹا بھی نہیں ہے ہمارے درمیان، کیونکہ اس کا بھی رشتہ طے ہو چکا ہے، اور جہاں تک مجھے لگ رہا ہے غزان اور دلروز میں بہت بڑا کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ان کا جھگڑا ختم ہو اور ان کے درمیان سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے، آپ تائی امی سے کہہ کر میرا اور غزان کا رشتہ پکا کریں۔ صبا اپنی ماں کے سر پر سوار کب سے اپنے اور غزان کے رشتے کی بات کرنے کا ان سے کہہ رہی تھی۔ ہاں میں کروں گی بات، میں بھی 2-3 دن سے سوچ رہی ہوں کہ اب مجھے بات کر لینی چاہیے، تمہاری بھی عمر ہو گئی ہے شادی کی۔ وہ دلروز تم سے کتنے سال چھوٹی ہے، اور دیکھو 2 مہینے بعد اس کی شادی ہے، اور تم تو اس سے کافی بڑی ہو، تو اس لیے میں کرتی ہوں تمہاری تائی سے تمہارے اور غزان کے رشتے کی بات۔ مجھے امید ہے کہ تمہاری تائی مان ہی جائے گی، آخر میری بیٹی ہے بھی تو اتنی پیاری۔ حاجہ بیگم نے صبا کو جواب دیتے آخر اس کی بلائیں لیتے کہا، جس پر صبا نے اتراتے ہوئے سر اکڑایا تھا۔ اچھا یہ دانیال آ گیا آفس سے واپس؟ حاجہ بیگم نے صبا سے پوچھا تو صبا نے آنکھیں گھمائی تھی۔ مجھ سے مت پوچھا کریں ان کے بارے میں، جا کر اس کی چہیتی دلروز سے پوچھا کریں، اسے سب پتہ ہوتا ہے۔ نہ جانے کون سا ایسا اس نے جادو کیا کہ وہ میرا بھائی جو اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا کیسے اب اس کو ہتھیلی کا چھالا بنائے پھرتا ہے۔ ذرا اسے کوئی فکر کہ میں اس کی بھی بہن ہوں، جب دیکھو اس کے نخرے اٹھانے پر ہی اس کی توجہ ہوتی ہے۔ کبھی اس نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ صبا تمہیں کیا چاہیے؟ پتہ نہیں کون سا جادو آتا ہے اس دلروز کو کہ پورے گھر کے مردوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ صبا حاجہ بیگم کے دانیال کے بارے میں پوچھیں پر دانیال کے ساتھ دلروز کو برا بھلا کہتی حاجہ بیگم کے کمرے سے نکل گئی، جبکہ پیچھے حاجہ بیگم کے بھی دلروز کے بارے میں کچھ ایسے ہی خیال تھے۔ دونوں ہی ماں بیٹیوں کو دلروز سے بلا وجہ کا ویر تھا، حالانکہ اس معصوم نے تو کبھی انہیں کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ دلروز کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی تھی، تبھی اس نے کمرے کی صفائی کرنے کے بارے میں سوچا تاکہ وقت گزر جائے۔ حالانکہ اس کا کمرہ پہلے سے صاف تھا، لیکن پھر بھی وہ پہلے سے ترتیب سے رکھی چیزوں کو اٹھا کر ان کی تھوڑی سی سیٹنگ چینج کرنے لگی۔ صفائی کرنے کے دوران اسے الماری سے اپنی پرانی فوٹو البم ملی تو اس نے مسکراتے ہوئے اسے کھولا، جبکہ پہلی فوٹو ہی اسے اپنی اور غزان کی نظر آئی۔ تصویر میں دلروز جھولے پر بیٹھی تھی، جبکہ غزان اسے پیچھے کھڑا اسے جھولا دے رہا تھا۔ تصویر کو دیکھتے دلروز کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ روتے ہوئے ایک ایک کرتے اس نے ساری تصویریں دیکھیں تو ہر تصویر میں غزان اس کے ساتھ تھا۔ ہر تصویر میں ہی دلروز کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی، جو مسکراہٹ اب نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ وہ ہنستی مسکراتی تو تھی، لیکن پہلے جیسی بات اب اس کی مسکراہٹ میں نہیں تھی۔ البم
واپس بند کر کے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے، لیکن آنکھوں نے تو آج شاید قسم کھا لی تھی کہ انہیں جی بھر کر برسنا ہے، جبکہ دل میں الگ سے تکلیف کا احساس ہو رہا تھا اسے۔ اس نے لمبے لمبے سانس لیتے اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن تکلیف تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ دعویٰ تو کرتی تھی کہ اب غزان اس کی زندگی میں پہلے جتنی اہمیت نہیں رکھتا اور اب وہ غزان سے نفرت کرتی ہے، لیکن یہ بات اس کا دل بہت اچھے سے جانتا تھا کہ یہ سب دعوے جھوٹے ہیں۔ محبت تو بھلائی بھی جا سکتی ہے، لیکن یہاں تو عشق تھا، وہ بھی بچپن کا عشق۔ عشق کبھی بھلایا نہیں جاتا، کیونکہ وہ تو ایک ناسور کی طرح انسان کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے تکلیف دینے کے لیے، اور یہی حال دل روز کا بھی تھا۔ غزان چھٹی سے کافی دیر پہلے ہی دل روز کی یونیورسٹی پہنچ گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ دل روز سے باہر کہیں تحمل سے بات کرے گا، کیونکہ گھر میں تو دل روز اس کی لاکھوں کوششوں کے باوجود اس سے بات نہیں کرتی تھی، جبکہ سب بڑوں کے سامنے غزان کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ انہیں نہیں بتا سکتا تھا کہ دل روز کی اس سے ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ ابھی بھی وہ اس کی یونیورسٹی میں اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا، مگر اسے وہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ آخرکار کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے وہ اپنی کلاس کی کچھ لڑکیوں کے ساتھ کھڑی نظر آئی، اور شاید وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی، اس لیے دل روز نے اپنا رخ اس کی جانب سے موڑ لیا تھا تاکہ غزان اسے نہ دیکھ سکے، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ غزان سے چھپ رہی ہے، اس غزان سے جو اسے چھو کر آنے والی ہوا سے بتا دیتا تھا کہ دل روز کہیں آس پاس ہے۔ لمبی لمبی پھلانگیں بھرتا وہ دل روز کے پاس پہنچا تو دل روز اپنی دوستوں سے ایکسکیوز کرتی وہاں سے آگے بڑھ گئی، مگر غزان نے جلدی سے اس کے پاس پہنچ کر اس کی کلائی پکڑتے اسے روکا۔ رکو دل، مجھے تم سے بات کرنی ہے، غزان نے اسے کہا، جبکہ دل روز نے اس کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروائی۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی غزان بھائی کہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی؟ کیوں میرے پاس بار بار آتے ہیں بات کرنے کے لیے؟ اگر میں آپ کی بات نہیں سنی تو آپ یونیورسٹی میں پہنچ گئے، لیکن یہاں پر بھی میرا جواب وہی ہے کہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، دل روز غصے سے کہتی جانے لگی، مگر غزان نے پھر سے اس کی کلائی پکڑتے اسے روکا اور پھر اسے اپنے ساتھ لے جاتا یونیورسٹی کے اس حصے میں لے آیا جہاں پر زیادہ رش نہیں تھا۔ کیوں نہیں سننی تمہیں میری بات؟ بھولو مت میں تمہارا جان ہوں، وہ جان جس سے بات کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوتا تھا، اور اب تم اس جان کی بات بھی نہیں سنتی۔ غزان نے اس کی کلائی چھوڑ کر اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے یاد کروایا کہ وہ اس کا جان ہے، جبکہ دل روز اس کی بات پر طنزیہ مسکرائی۔ ماضی کو بھول جائیں غزان بھائی، کیونکہ ماضی کو یاد رکھنے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور رہی بات سننے کی تو مجھے نہیں سننی، بالکل ویسے جیسے 1 سال پہلے آپ نے میری نہیں سنی تھی۔ دل روز اسے دور ہوتی بولی تو غزان نے اپنے کان پکڑے۔ آئی ایم سوری دل روز، اپنے جان کو معاف کر دو، اتنی بڑی سزا تو مت دو مجھے۔ اگر میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے تو میں اس تکلیف کا ازالہ بھی کروں گا، میں واپس سے پرانا والا جان بن جاؤں گا، بس تم میری دل مجھے واپس لوٹا دو۔ مجھے دل روز نہیں چاہیے، یہ دل روز میری دل جیسی نہیں ہے۔ میری دل تو میری ہر بات سنتی تھی، میری بات مانتی تھی، مگر دل روز تو میری طرف دیکھتی بھی نہیں، بلکہ مجھے دیکھ کر اپنا رخ موڑ لیتی ہے، غزان نے منت بھرے لہجے میں اس سے کہا تو دل روز خود اذیتی سے مسکرائی۔ وہ دل تو 1 سال پہلے ہی مر گئی تھی غزان بھائی، اور اسے مار کر جانے والا بھی اس کا جان ہی تھا، اس لیے اس جان کو کبھی بھی وہ دل واپس نہیں ملے گی۔ ابھی جو آپ کے سامنے کھڑی ہے وہ ایک مضبوط لڑکی ہے جس نے محبت میں چوٹ کھانے کے بعد خود کو مضبوط کیا ہے۔ دل نہیں، اب آپ کو دل روز ہی نظر آئے گی، اور دل روز ہر اس انسان سے دور رہتی ہے جس انسان نے اسے تکلیف پہنچائی۔ مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب میں میری محبت سمیت منہ کے بل گرائی گئی تو میں نے خود کو خود ہی اٹھایا تھا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھی تھی بنا کسی کے سہارے کے، اس لیے اب بھی کسی کی ضرورت نہیں، اور آپ کو بھی میری تکلیفوں کو کم کرنے کے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اب ان دعووں میں نہیں آنے والی۔ دل روز کچھ ہی لفظوں میں اسے لاجواب کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے غزان خود کو شرمندگی کی گہرائیوں میں محسوس کر رہا تھا۔ یونیورسٹی والے دن کے بعد غزان دوبارہ دل روز کے سامنے نہیں گیا، اس نے خود کو کام میں مگن کر لیا۔ اپنی ڈیوٹی کے بعد وہ آفس چلا جاتا، رات کے 12 بجے گھر واپس آتا، اگر قسمت میں ہوتی تو نیند آتی، ورنہ رات ساری جاگ کر گزارتا اور پھر صبح 7 بجے واپس ڈیوٹی پر۔ بس یہی روٹین تھی اس کی۔ وہ ایک تو گھر دل روز کی وجہ سے کم ہوتا یا گھر والوں کی وجہ سے، کہیں وہ اس کے اندر کی تکلیف کو چہرے پر نہ دیکھ لیں۔ دل کی شادی میں اب کچھ ہی دن رہ گئے تھے اور پورے گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔
صبا کو تو شاید دلروز سے بھی زیادہ اس کی شادی کی خوشی تھی۔ آخر اس کو دلروز سے چھٹکارا جو ملنے والا تھا، کیونکہ وہی تو اس کے اور غزان کے ایک ہونے میں رکاوٹ تھی۔ اس لیے وہ خوشی خوشی اس کی شادی کی ہر تیاریوں میں شرکت کر رہی تھی، جبکہ اس کی ماں کا بھی یہی حال تھا۔ گھر والوں کو تو اس بات کی حیرانگی تھی کہ دلروز ابھی تک غزان سے ناراض ہے۔ انہیں تو لگا تھا کہ وہ غزان کے واپس آ جانے پر اپنی ناراضگی بھلا دے گی، لیکن دلروز کی ناراضگی تو جوں کی توں تھی۔ ایوب ملک نے تو ایک دو بار جو دلروز سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن غزان نے انہیں منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ معاملہ ان دونوں کا ہے تو گھر والوں کو اس میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے گھر والے ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑتے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دانیال نے تو کچھ دن کے لیے آفس سے آف لے لیا تھا، کیونکہ اسے سب خواتین کو بازار جو لے کر جانا ہوتا تھا۔ فریاد ملک نے تو بہت مرتبہ ڈرائیور رکھنے کا کہا، مگر گھر کی خواتین ڈرائیور کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتی تھیں، اس لیے انہوں نے ڈرائیور نہیں رکھا تھا آج تک۔ اس لیے جب بھی انہیں ضرورت پڑتی تو گھر کے مردوں میں سے کسی ایک کو ہی ڈرائیور کی سیٹ سنبھالنی پڑتی تھی، اور اب یہ سیٹ دانیال نے سنبھال رکھی تھی۔ کیونکہ غزان کو اپنی جاب سے آف لینا کافی مشکل تھا، اس لیے آصف ملک نے یہ ڈیوٹی دانیال کے سر ڈال دی تھی۔ اگر وہ پرانے والا دانیال ہوتا تو چاہے سارے گھر کے لوگ اسے مل کر بھی ڈرائیور کی سیٹ سنبھالنے کا کہتے تو دانیال کبھی بھی نہ مانتا، مگر اب وہ پرانے والا دانیال نہیں تھا، اس لیے فرمانبردار بچوں کی طرح فوراً اپنے باپ کی بات مان گیا تھا۔ شادی کی اب تو ساری شاپنگ تقریباً پوری ہو گئی تھی، بس کچھ سامان رہ گیا تھا، اور دلروز کی کچھ شاپنگ رہ گئی تھی جو اس نے حماد کے ساتھ جا کر کرنی تھی۔ آج حماد آنے والا تھا اسے شاپنگ پر لے جانے کے لیے۔ شاپنگ کے ساتھ ان دونوں نے ڈیزائنر سے لہنگا بھی ریسیو کرنا تھا۔ دلروز بظاہر تو بہت خوش نظر آ رہی تھی اپنی شادی کو لے کر، لیکن اس کے اندر کیا چل رہا تھا یہ وہی بہتر جانتی تھی۔ آسانی ہوتا کہ شروع سے جس کی بیوی بننے کے خواب دیکھے تھے، اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کی بیوی بننا۔ وہ جب یہ سوچتی کہ حماد سے شادی کے بعد وہ غزان کو یاد کر کے رونے کا بھی حق کھو دے گی تو اور زیادہ اسے دکھ ہوتا تھا، لیکن اب وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی، چاہے وہ تکلیف میں ہی کیوں نہ ہوتی، لیکن وہ حماد سے شادی کر کے ہی رہے گی۔ ہاں، وہ اسے محبت نہیں دے سکتی تھی کیونکہ وہ تو عشق کر چکی تھی، لیکن کسی اور سے، اور اب وہ دوبارہ کسی سے بھی محبت پیار کا جذبہ نہیں رکھ سکتی تھی، لیکن ہاں اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حماد کو اپنی وفاداری ضرور دے گی، اور یہ بات اس نے حماد کو بھی کہی تھی، جس پر حماد کا جواب کچھ یوں تھا کہ مجھے تمہاری وفاداری ہی چاہیے، کیونکہ ہمارے رشتے کو نبھانے کے لیے میری محبت ہم دونوں کے لیے کافی ہوگی۔ دلروز اور حماد ساری شاپنگ کرنے اور لہنگا ریسیو کرنے کے بعد واپس گھر جا رہے تھے۔ اس وقت ایک تو مغرب کا ٹائم ہونے کی وجہ سے اندھیرا ہو رہا تھا، اور دوسرا مری کی سردی میں پڑی برف باری کو دیکھتے گھر جلدی پہنچنے کے لیے حماد نے شارٹ کٹ رستے پر گاڑی ڈال لی تھی۔ یہ کافی سنسان سڑک تھی جہاں پر مشکل سے ہی کبھی کبھار کوئی گاڑی گزرتی تھی۔ ابھی انہیں آگے گئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ انہیں سامنے سڑک پر ایک گاڑی رکی ہوئی نظر آئی، اور گاڑی کے پاس ہی 2 سے 3 لوگ کھڑے تھے۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے جیب کتروں نے گاڑی والے کو روک لیا ہو۔ حماد نے سامنے دیکھتے گاڑی وہیں روک لی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا آگے جانے کا، کیونکہ اس کے ساتھ دلروز بھی تھی، اور وہ دلروز کو کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس لیے اس سے پہلے ان ڈاکوؤں کی نظر اس پر پڑتی وہ گاڑی واپس یو ٹرن کرنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گاڑی یو ٹرن کرتا، دلروز جو ڈرنے کے باوجود بڑی غور سے سامنے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں نے گاڑی کو پہچان لیا، اور ساتھ ہی ساتھ گاڑی کے پاس کھڑے شخص کو بھی۔ رکیں حماد، دلروز نے ایک دم چیختے ہوئے کہا، جبکہ اس کے یوں اونچا بولنے پر حماد نے حیران ہوتے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ حماد نے پریشان ہوتے پوچھا، مگر دلروز نے اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتی، بنا برف باری کے سبب سڑکوں پر ہوئی ٹلکن کی پرواہ کرتی، پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے سامنے والی گاڑی کی طرف گئی تھی۔